اگر وہ ثابت شدہ روایت سے ٹکرا جائے آپ کسی قیمت پہ اسے نہیں بیان کر سکتے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں ہند رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو وحشی کو بھیجا کہ جاؤ حمزہ کو قتل کر دو, تم آزاد کر کے جاؤ. یہ بات صحیح بخاری کی روایت کے خلاف ہے. صحیح بخاری کی روایت میں کہ جبیر بن مطعم ان کے گھر کا غلام تھا وحشی, انہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ حمزہ کو مار دو, کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں ان کے خاندان کے آدمی کو مارا تھا. اس فیملی نے مروایا, اس فیملی نے شہید کروایا. اور تاریخی روایت کیا بتا رہی ہے کہ ہند نے شہید کروایا, جبکہ ہند کا غلام وحشی تھا ہی نہیں. ہند نے اس آدمی کو بھیجا نہیں, اس کو لے جا کے فلم میں بھی جو ہے شامل کر دیا اس بات کو, اتنی بڑی حقیقت بنا دی اس نے. اور جو آدمی بار بار کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں, وہ فلمی دلیل دیتا ہے کہ وہاں پہ آگے اس لیے واقع صحیح. تو جب صحیح روایت سے ٹکرا جائے کوئی تاریخی روایت, تحقیق لازم ہے. صحیح بخاری کی روایت ہم آنکھ بند کر لیں. آگے ہم بات کریں گے تاریخی جو روایات ہیں, مطلب اس سے تھوڑا سا جڑا ہوا, لیکن آگے کا دونوں پارٹ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا وہ الگ ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ وہ اہل علم کے لیے ہے, طلبہ کے لیے ہے کہ تاریخی روایات جو ہیں ان سے متعلق ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تاریخی روایات سے متعلق باتیں عرض کرنے کے بعد ایک حصہ ہمارا رہ جائے گا جس میں ہم بات کریں گے کہ صحابہ کے بیچ میں جو جنگیں ہوئی, لڑائیاں ہوئی ہیں, تو اس سے متعلق کچھ چیزوں کی ہم وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کریں گے اگلی مجلس میں. ابھی ہم تاریخی روایات سے متعلق ایک چیز آپ کے سامنے صاف کرتے ہیں, یہ تاریخی روایت سے متعلق درست موقف کیا ہونا چاہیے. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں نا, جب تاریخی کتب سے کوئی روایت لائیں گے, جب آپ یہ کہیں کہ یہ ضعیف ہے, تو پھر یہ اصول لانا پیش کریں گے کہ تاریخی روایت میں یہ سختی نہیں کی جاتی, اس میں جرح و تعدیل کا اصول نہیں لایا جاتا ہے. اور جب کہیں پر ہم جرح و تعدیل کر دیں, یعنی ہم جب جرح و تعدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کہتے نہیں کرنا چاہیے, اور کبھی ہم کوئی بات پیش کر دیں تو فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے ثابت نہیں. تو یہ دو طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی. تو صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ تاریخی روایات کی اصل میں دو کیٹیگری, اسی حساب سے الگ الگ اس کے اصول. تاریخی روایات ایک تو ایسی ہو سکتی ہیں جس میں تاریخی روایت صرف تاریخی روایت نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ, یا شریعت کا کوئی حکم بھی بیان ہو رہا ہے اس میں, یا کسی مسلمہ شخصیت پر کوئی الزام لگ رہا ہے. تو اگر تاریخی روایات کے ساتھ یہ چیزیں بھی اٹیچ ہوں, یعنی روایت لمبی سی روایت ہے لیکن روایت کے مضمون میں کوئی عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے, یا کوئی شریعت کا حکم بیان ہو رہا ہے, یا کسی صحابی پہ طعن ہو رہا ہے, تو اس طرح کی جب روایات تاریخی رہیں گی تو اسے ہم جرح و تعدیل کے کڑے اصول پہ پرکھیں گے, اس کی مکمل تحقیق ہوگی. بغیر تحقیق کے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا. ایک صاحب نے ہماری کتاب یزید بن معاویہ پہ الزامات کا جائزہ صحیح روایت کی روشنی میں تو کہا کہ آپ یہ معیار بنائیں گے تو پوری تاریخی غائب ہے. میں نے کہا بھائی ٹاپک کیا ہے کتاب کا؟ الزامات کا جائزہ. الزامات, یہ کتاب صرف الزامات سے بحث کرتی, یعنی روایات کے اس گروپ سے بات کرتی ہے جس میں الزام لگایا جاتا ہے. ایسی چیزوں پر, ایسی روایت کو جرح و تعدیل کے اصولوں پہ پرکھنا ضروری ہے. تو جب بات الزامات کی ہو, خاص طور سے صحابہ پر یا صحابہ سے جڑے مسائل پر, تو ایسی روایات کی تحقیق بہت ضروری ہے. کیونکہ حدیث کی تحقیق کے لیے جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا قرآن کی, حدیث کی تحقیق کیوں ہوتی ہے؟ روات پر جرح و تعدیل کے قوانین کیوں ہے؟ سورہ حجرات کی آیت پڑھتے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کرو,
ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی کو کچھ کہہ دو، کوئی الزام لگا دو، بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. اس دنیا میں پول کھل جائے تو شرمندہ ہونا پڑے گا یا اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے ہم حدیثوں کی تحقیق کریں. یہ آیت اصل میں حدیث کے تعلق سے بعد میں، یہ پہلے تاریخ سے متعلق ہی ہے، یعنی نیوز سے، خبروں سے متعلق. یہ جو آیت اتری ہے کہاں گڑبڑی ہو رہی تھی؟ یہ واقعات کو بیان کرنے میں گڑبڑی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے آیت اتری ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہوئے کسی نے جھوٹ بول دیا تھا اور آیت اتر گئی نا. اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے نبی کے حوالے سے کسی نے کوئی جھوٹی بات نہیں. صحابہ سب کے سب، کسی بھی صحابی نے اللہ کے نبی کے نام پہ کوئی جھوٹی بات نہیں کی. منافقین دوسرے لوگ بیان کریں. یہ آیت اتری ہے کہ واقعات سے متعلق کہ ایسا ہوا. ہم پورے ڈیٹیل تفسیر میں نہیں جائیں گے. اس تعلق سے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جب ایسا کوئی فاسق خبر لائے تم اس کی تحقیق. تو بھائی اس آیت کو پڑھ کے ہم حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں، یہ تو تاریخی باتوں کے لیے ہی آیت اتری ہے، تو ہم کیوں نہیں تاریخ کی تحقیق کریں گے؟ کوئی جو چاہے کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہو، کہتے ہیں تاریخی روایت ہے، ہم اس کو مان لیں. لوگ جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ کتابوں کو آگ لگا دو. اگر یہ بات نہیں ماننا تو تاریخی کتابوں کو آگ لگا دو. ہم کہاں کہتے ہیں آگ لگا دو؟ یہ محدثین نے، تاریخی کتابوں کے محدثین نے سندیں کیوں بیان کہتے ہیں تاریخ طبری کو آگ لگا دو؟ امام طبری نے خود لکھا ہے مقدمے میں کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایسے ہی سنا اس لیے ہم نے نقل کر. آگے ذمہ داری آپ. امام طبری خود کہہ رہے ہیں کہ آگے ذمہ داری آپ کی ہے، اور یہ عوام کے لیے کتاب کھلی لکھ رہے ہیں. ہاں، کچھ لوگ عجیب سا سوال کر دیتے ہیں کہ اگر یہ سند ضعیف ہے تو کیوں لکھا؟ رہے بھائی آپ کے لیے تھوڑی لکھا ہو. ہاں، وہ تو بھائی علماء کے لیے کتاب، وہ جو ایک کتاب ہے عوام کے لیے کتاب الگ ہوتی ہے، علماء کے لیے کتاب الگ ہوتی ہے. یہ جو کالجز میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سب کیا ایک ہی کیٹیگری کے لوگ پڑھتے ہیں؟ بچوں کے لیے الگ نصاب ہوتا ہے، بڑوں کے لیے الگ ہوتا ہے، اگلوں کے لیے الگ ہوتا ہے. تو درجات کے لحاظ سے کتابیں بدلتی ہوتی ہیں نا. بڑی کتاب چھوٹے ہاتھ بچے کے ہاتھ میں تھما دے. ہاں، تو بچہ کہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم نے لکھا کبھی؟ آپ نے نہیں لکھا تھا. تو ایسے حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں سب کے لیے نہیں لکھی گئی. جو علماء سند جانتے ہیں تاریخ طبری، ان کے لیے جو سند پہچان. اب اس کتاب سے استفادہ کر کے آپ کوئی عوامی کتاب لکھ سکتے، اس کو فلٹر کر کے صحیح باتیں ہیں وہ آپ عوام میں جو ہے وہ باتیں عوام کے سامنے پیش کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر بات الزامات سے متعلق ہو تو اس کی تحقیق بہت ضروری ہے. بغیر تحقیق کے ہم کوئی بات قبول نہیں کر سکتے. اس لیے امام اس دور کے جو سب سے بڑے محدث تھے رجال کے اعتبار سے، علامہ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے تخریج کے اعتبار سے. علامہ البانی رحمہ اللہ اور علامہ معلمی رجال کے اعتبار سے ان سے بھی آگے، شیخ البانی سے بھی آگے تھے رجال کے میدان، روات کے میدان میں. جتنی بھی جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں جو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہی نکال کے چھاپے علامہ معلمی رحمہ اللہ. 30 سال ہندوستان میں جب حدیث پڑھنا پڑھانا لوگ مقلدین نے بند کر دیا تھا، کوئی نہیں پڑھ رہا تھا، تو صرف ہندوستان واحد جگہ تھی جہاں حدیث کے طالب علم کو غذا ملی. اس لیے وہ عرب چھوڑ کے یہاں آ کے 30 سال حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے. علامہ معلمی تاریخ کبیر چھاپ رہے ہیں، سنن بیہقی چھاپ رہے ہیں، یہ الجرح و تعدیل چھاپ رہے ہیں، تاریخ بغداد پہ کام کر رہے ہیں. یہ ساری جو رجال کی کتابیں جو شیخ البانی حوالہ دیتے ہیں، ان کی پرانی کتابوں میں آپ حوالے کہاں کے دیتے گے؟ ہندوستانی طبع. تو وہ رجال کے بہت بڑے آتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان حاجت التاریخ الى معرفت احوال ناقل الوقائع التاریخیہ اشد من حاجت الحدیث الى. یہ جو تاریخی واقعات سے متعلق روایات ہیں نا اور حدیث کی جو سندیں ہیں، تو جرح و تعدیل کا جو اصول ہے وہ حدیث سے زیادہ تاریخی روایات پہ اپلائی کرنا چاہیے. جو رجال کے ماہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں، عام آدمی نہیں کہہ رہا ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی پرکھ کی جائے. کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ وَالتَّسَاهُلَ یا فَإِنَّ الْكَذِبَ وَالتَّسَاهُلَ فِي التَّارِيخِ اکثر، کیونکہ جھوٹ حدیث سے زیادہ تاریخ میں بولا گیا. حدیث میں تو محدثین کا پہرا تھا، ایک سے ایک محدث تھے، جھوٹوں کو بے نقاب کیا، ان کو لگام دیا گیا، جھوٹ بولے گئے حدیث کے بارے میں بھی، لیکن محدثین کا پہرا بہت سخت تھا. لیکن تاریخ اسے لوگوں نے تھوڑا چھوڑ دیا تھا. اس وقت کے جو علماء تھے محدثین تھے وہ زیادہ تاریخ کے بارے میں، تاریخ کے میدان میں نہیں آتے تھے. بہت کم لوگ آئے اس میدان.
میدان خالی تھا، اس لیے جس کی جو منمانی ہوئی کرتا گیا، بہت کرد ہوا، بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا اس میں. اس لیے جب بات آئے گی کسی پہ الزام تراشی کی، اس سے متعلق کوئی تاریخی روایت ہوگی تو اس کی تحقیق ضروری ہے. اس سے ہٹ کر دوسری جو تاریخی روایات ہے نا، جس میں بات فضیلت کی ہو، کسی پہ الزام نہ ہو، فلاں جگہ جنگ ہوئی، ایسا ہوا ویسا ہوا، اس میں کسی پہ کوئی الزام تراشی نہ ہو، نفس واقعے کا بیان ہو، تو ایسی روایات کی سندیں کمزور بھی ہوں تو بھی آپ بیان کر سکتے، کیونکہ کسی صحیح ہے تب اچھی بات ہے، نہیں صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ مسئلہ کس سے متعلق نہ ہو، کسی عقیدے سے متعلق نہ ہو، حکم شریعت سے متعلق نہ ہو، کسی مقدس شخصیات پر عیب نہ لگتا ہو، ایسا کوئی واقعہ ہے تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث اللہ نے فرماتے ہیں کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنو اسرائیل سے اسرائیلی روایت بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج، یعنی پرانے واقعات جو نبیوں کے واقعات ہیں، اسرائیلی روایات، اللہ کے نبی نے اجازت دیا کہ آپ اسے بیان کر سکتے، اس میں حرج نہیں. حالانکہ وہ باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی، لیکن آپ نے بیان کرنے کی اجازت دی. لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ یعنی ایسی باتیں، یعنی بنو اسرائیل سے جو روایت بیان کر سکتے ہیں، اس میں بھی دیکھیے ضابطہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے مقدمہ فی اصول التفسیر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلی روایات اگر ہمارے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ٹکرا جائیں تب آپ ان کو نہیں بیان کر سکتے. جب بات ٹکرا جائے تب آپ اسرائیلی روایت کے نام پہ اس کو نہیں آگے کر سکتے. جیسے ایسے تاریخی روایت بھی ہے، تاریخی روایت میں ایسا کوئی واقعہ ہے، اگر وہ ثابت شدہ روایت سے ٹکرا جائے آپ کسی قیمت پہ اسے نہیں بیان کر سکتے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں ہند رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو وحشی کو بھیجا کہ جاؤ حمزہ کو قتل کر دو، تم آزاد کر دے جاؤ. یہ بات صحیح بخاری کی روایت کے خلاف ہے. صحیح بخاری کی روایت میں کہ جبیر بن مطعم ان کے گھر کا غلام تھا وحشی، انہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ حمزہ کو مار دو، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں ان کے خاندان کے آدمی کو مارا تھا. اس فیملی نے مروایا، اس فیملی نے شہید کروایا. اور تاریخی روایت کیا بتا رہی ہے کہ ہند نے شہید کروایا، جبکہ ہند کا غلام وحشی تھا ہی نہیں. ہند نے اس آدمی کو بھیجا نہیں، اس کو لے جا کے فلم میں بھی جو ہے شامل کر دیا اس بات کو، اتنی بڑی حقیقت بنا دیا اس کو. اور جو آدمی بار بار کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، وہ فلمی دلیل دیتا ہے کہ وہاں پہ آگے اس لیے واقعہ صحیح. تو جب صحیح روایت سے ٹکرا جائے کوئی تاریخی روایت، تحقیق لازم ہے. صحیح بخاری کی روایت ہم آنکھ بند کر لیں، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے کہ جبیر بن مطعم کی فیملی نے بھیجا اس غلام کو، بلکہ اس کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے صحیح بخاری وحشی کا خود کا کہ مجھے انہوں نے بھیجا مارنے کے لیے. بتائیے صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ مجھے انہوں نے بھیجا، ہم کیسے تاریخی روایت کو مان لیں؟ چاہے وہ رحیق المختوم میں کیوں نہ ہو، کہیں بھی ہو، ہم کیوں مان لیں اس کو جبکہ صحیح بخاری کی روایت اس کے خلاف جا رہی. تو تاریخی روایات اگر ٹکرا جائیں گی تو پھر وہاں پہ تحقیق لازم ہے، ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، اس کو آگے نہیں بیان کر سکتے. تو پہلی قسم اگر کسی پہ الزام ہے، الزام تراشی والی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں، احکام کی باتیں، تاریخی روایت لیے ہوئے، تو وہاں پہ بیان کرنا، وہاں پہ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. لیکن دوسری قسم تاریخی روایت کی کہ جس میں فضیلت کا مسئلہ ہے، ایسے کوئی نفس واقعہ ہے، عقیدے پہ کوئی مسئلہ نہیں پڑتا ہے، کسی پہ الزام نہیں لگتا ہے، تو بیان کر دو. وہی مطلب ہے اللہ کے نبی کا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ بنو اسرائیل سے آپ یہ روایت بیان کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آگے کہا ولا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا. یہ دوسری جگہ کہا کہ جب بنو اسرائیل تم سے بیان کریں، اہل کتاب بیان کریں، تو لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، سکوت کرو. یعنی نہ یہ کہو یہ سچ ہے نہ کہو جھوٹ ہے. تو ایسے جو تاریخی روایت ہے نا، ہم ایسے بیان کرتے ہیں اس کو، جس میں شریعت کا مسئلہ ثابت نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، تو ہم ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحیح ہے، غلط بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. جیسے کچھ اقوال ذری ہوتے ہیں، پرانے کسی عالم نے کہا ہے، اس کی سند کا کوئی زیادہ پتہ نہیں، ہم بیان کرتے ہیں اس کی طرف نسبت کر کے. کیوں؟ کیونکہ جب بنو اسرائیلی روایت بیان کر سکتے ہیں، نبی نے اجازت دیا، تو یہ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ کیونکہ اس سے ہم کوئی دین نہیں ثابت کر رہے ہیں، کوئی عقیدہ ثابت نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ کچھ لوگوں نے جو یہی ضابطہ فضائل اعمال سے متعلق احادیث کے بارے میں پیش کر دیا، وہ غلط ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے گرچہ اس طرح روایت بیان کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ابن ماجہ کی روایت اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ میرے تعلق سے کوئی بھی اگر بیان کرنا چاہتا ہے فَلْيَقُلْ صِدْقًا، تو صرف سچ باتیں ہی بیان کر سکتا.
اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں خاص کر دیا کہ ہم نبی کے حوالے سے یہ سوچ کر کہ فضیلت کی بات ہے، صحیح بات ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ وہ شریعت کا مسئلہ ہے اور اللہ کے نبی نے بیان کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے کہ میرے حوالے سے، یعنی بنو اسرائیل کے حوالے سے تو اجازت دیا کہ بیان کرو، ولا تصدقوهم ولا تکذبون، لیکن سچا جھوٹا نہ کہو، بیان کر سکتے ہو، لیکن اپنے بارے میں کیا کہا کہ فلیقل صدقا، اگر میرے حوالے سے بیان کرنا ہے صرف سچی بات آپ کو بیان کرنی ہے، غلط بات بیان نہیں کرنی۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ دوسری جو کیٹیگری نا تاریخی روایت کی، وہ تاریخی روایت ہے، نبی سے جڑی ہوئی بات نہیں، ایسے ہی جنگی واقعات ہیں، تاریخی روایت ہے، کسی امام کی سیرت ہے، کسی محدث کا کوئی واقعہ ہے، ٹھیک ٹھاک واقعہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیان کر سکتے ہو، اس کی سند کی ضرورت نہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہی معنی ہے ان محدثین کا جو کہتے ہیں کہ تاریخی روایت میں تساہل جائز ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء، کہتے ہیں کہ وقد تقرر ان الواقدی ضعیف، یہ بات متعین ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ واقدی ضعیف ہے، بلکہ کذاب بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یحتاج الیہ فی الغزوات والتاریخ، غزوات میں اور تاریخ میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ونرید آثارہ من غیر احتجاج، امام ذہبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی روایات کو بیان کرتے ہیں لیکن حجت نہیں بناتے، اس کو دلیل نہیں بناتے۔ تو وہ جو اصول ہے محدثین کا کہ جہاں احتجاج والی کوئی بات نہیں ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے، کسی شخصیت پر الزام وغیرہ کی بات نہیں ہے، تو من غیر احتجاج، جہاں حجت، جہاں بطور دلیل ذکر نہیں کرنا ہے، ایویڈنس کے طور پر ہم اس کو نہیں کوٹ کر رہے ہیں، ایسے سسری بیان کر رہے ہیں، تو سے کہانی کے طور پر تو واقعے وغیرہ کی بات بیان کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اما فی الفرائض فلا ينبغي ان يذکر، لیکن فرائض میں، اہم مسائل میں، عقیدے میں، احکام میں، یا کہیں دلیل کے طور پر ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ایک بندہ تاریخی روایت کو بطور ایویڈنس، بطور دلیل پیش کرتا ہے، جب اس پر جرح کی جائے تو کہتا ہے تاریخی روایات میں سندیں نہیں دیکھی جاتی۔ یہ جو محدثین کہتے ہیں نا تاریخی روایت میں تحقیق، یہ ان روایات سے متعلق کہتے ہیں جسے آپ دلیل نہ بناؤ۔ محدثین کہتے ہیں کہ ہم، امام ذہبی کہتے ہیں نا کہ ہم نورد آثارہ، ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں لیکن من غیر احتجاج، ہم اس کو دلیل نہیں بناتے۔ تو آپ اگر ایسی روایت لا رہے ہو، جیسے خلافت و ملوکیت میں لا رہے ہو کوئی روایت، اس موضوع پر لا رہے ہو اور ہم اس پہ جرح کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاریخی روایت میں محدثین نے اجازت دی، کیونکہ آپ دلیل بنا رہے ہو، آپ ان روایت کو صرف ذکر نہیں کر رہے ہو، آپ استدلال کی عمارت کھڑی کر رہے ہو۔ یہ اجازت کسی مورخ نے بھی آپ کو نہیں دی ہے۔ امام ذہبی محدث بھی ہیں اور مورخ، محدثانہ حیثیت سے ان کی بات کلیئر ہے اور مورخانہ حیثیت سے بھی ان کی بات کلیئر ہے کہ آپ ان ضعیف تاریخی روایات کی بات کو محض ذکر کر سکتے ہیں، دلیل من غیر احتجاج، آپ دلیل نہیں بنا سکتے، ان کو دلیل کے طور پہ آپ ان کو ذکر نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نیتیں خراب ہوتی ہیں نا، کہ اگر کوئی بات جو ہے کسی کے حق میں کہی جائے جن کو سامنے والا برا سمجھتا ہے، اگر صحابہ کے خلاف کوئی بات آ جائے اور ہم نقد کرتے ہیں تو ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ تاریخی روایت پہ نقد نہیں کیا جاتا، تاریخی روایت پہ نہیں۔ لیکن اگر ہم ایسی شخصیات کی فضیلت میں کوئی بات لے آئیں، جو شخصیات انہیں پسند نہیں ہیں، ان کی فضیلت میں کوئی بات لے آئیں، کوئی روایت لے آئیں، تو اس روایت کو تحقیق کرنے کے لیے یہ لوگ صحیحین سے بھی بڑا معیار لے کے آ جاتے ہیں، یعنی اتنے بڑے معیار پہ اس کو پرکھتے ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم نے بھی اس معیار پہ نہیں پرکھا۔ بھائی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اول جیش، جو ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر، یغزون البحر، جو پہلا جو لشکر ہوگا جو ہے سمندری غزوہ کرے گا، تو سب کے سب اوجبو، جنت واجب کر لی ان لوگوں نے، تو اس کو بھی ضعیف کہنے آ جاتا ہے۔ بتائیے، یعنی امام بخاری سے بھی بڑا معیار لے کے پہنچ جاتا ہے۔ بات تاریخی ہے نا، تاریخی بات ہے۔ اس روایت کو پرکھنے کے لیے بہت بڑا معیار لے کے آ جاتا ہے
ہم اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس روایت کی روشنی میں جنتی مانتے ہیں، ہم جنتی نہ بھی مانیں اور جو بھی کی تعویل بھی کرتے ہیں اس کی بات مان لیں تو بھی اس روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. صحیحین سے بھی بڑا معیار لے کے پہنچ جاتا ہے. اور جب اپنی بات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف خرافات بکنی ہو تو البدایہ والنہایہ کہیں سے بھی اٹھا کے لے کے جمع کر دے گا، اور جب اعتراض کرو تو کہے گا نہیں تاریخی روایت ہے، جا کے آگ لگا دو ان کتابوں کو. یہ دوہرا معیار ہے میرے بھائیوں. محدثین نے کس قسم کی روایات کے بارے میں کیا منہج بتایا ہے، ہمیں اس منہج کو اسی روایات کے ساتھ رکھنا چاہیے. ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے، اس کو پسند اور غیر پسند کی بات نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے یزید کے بارے میں محدثین نے کہا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ خاموش رہنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے. اب جو ہے خاموش کا مطلب لوگوں نے، یعنی جو مخالفین نے، خاموشی کا مطلب کیا ہے ان کے نظر میں؟ خاموشی کا مطلب یزید کی کوئی اچھائی بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کی برائی پیٹ بھر کے بیان. یزید کی برائی صبح شام بیان کرو. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اچھی بات نہیں بیان کر سکتے. وہ جیسے مغفور کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس کو نہیں سلف نے کہا یزید کے بارے میں چپ رہنا چاہیے. کیوں نہیں چپ رہتے؟ یہ کہاں چپ کراتے؟ اچھی بات، حالانکہ سلف نے کہیں نہیں کہا کہ بھائی کوئی ثابت شدہ حقیقت اسے آپ بیان نہیں کرو. سب نے بیان کیا ہے. جن لوگوں نے یزید کو برا کہا ہے، چاہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہو، چاہے امام زاوی رحمہ اللہ ہو، چاہے ابن کثیر رحمہ اللہ ہو، سب نے وہ حدیث صحیح بخاری کی کوٹ کیا ہے. امام زاوی نے کتنا کچھ کہا یزید کو، لیکن کہا وَلَهُ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ حَسَنَات. ان سب برائیوں کے باوجود اس کی ایک نیکی ہے قسطنطنیہ. تو اس کو بولنے سے کوئی رک نہیں رہا. یعنی کوئی اچھی بات ہے تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ اچھی بات آپ بیان ہی نہیں کرو گے. تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کی اچھائیاں نہیں بیان کریں گے. جہاں بات آ جائے اس کی اچھائیوں کی وہاں چپ، اور جب بات آئے برائی کی تو صبح سے لے کر شام تک بیان کرو، کوئی پرابلم نہیں. بالکل الٹا معاملہ ہے. تو ایسے تاریخی روایت کا مسئلہ آیا کہ جب محدثین نے کہا کہ وہ روایات جن سے کوئی شریعت کا حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے، کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، کسی صحابی پہ طعن و تشنیع نہیں ہو رہی ہے، ایسی روایات کو بغیر سند کے بیان کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ لوگ اس اصول کو کہاں فٹ کر دیتے؟ ان روایات پہ جہاں شریعت کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، جہاں عقیدے کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، جہاں شخصیات صحابہ کی شخصیات پہ الزام لگ رہا ہے، وہاں بھی کہتے نہیں تاریخی روایتیں بیان کر دو، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں کہ میں نے ابھی اخیر میں جو آپ کو واضح کیا کہ تاریخی روایات سے متعلق صحیح منہج یہ کہ تاریخی روایت کی دو کیٹیگری بنا لو. پہلی کیٹیگری جس روایت میں صرف روایت ہی نہیں ہے بلکہ عقیدہ بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، یا کسی پہ الزام لگ رہا ہے، ایسی روایات کو پرکھنے کے لیے جیسا کہ علامہ مولوی نے کہا، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ رجال کی شخصیت ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی روایت کو حدیث سے بھی زیادہ، تحقیق حدیث سے زیادہ چوکنا رکھ کے تحقیق کرنے کی ضرورت، کیونکہ حدیث سے زیادہ ان میں جھوٹ بولا گیا ہے. رہی دوسری ٹائپ کی روایت کہ محض بیان واقعہ ہے، کسی پر کوئی الزام نہیں لگ رہا ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی عقیدے کا مسئلہ ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، تو ایسی روایت میں تساہل برت لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل جائے گا. اچھا ایک لاسٹ آخری بات ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ اب میں بھی کافی تھک چکا ہوں. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بار بار کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسی روایت ہیں جو ضعیف ہیں یا صحیح بھی ہیں، کسی محدث نے ذکر کر دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ان روایت کو، جیسا بھی ہم نے کہا نا شروع میں کہ مشاہدات صحابہ میں سکوت کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر امام بخاری نے کیوں ذکر کیا اس کو، جیسے مثال کے حدیث عمار. اب اگر لوگوں کو سمجھاؤ کہ نہیں بیان کرنا چاہیے تو کہتے ہیں حدیث عمار امام بخاری نے ذکر کیا، کیوں چھپاتی ہے؟ امام بخاری نے کیوں ذکر کیا؟ بھائی جا کے کھول کے بخاری دیکھو. امام بخاری مسجد بنانے کی فضیلت بتانے کے لیے حدیث لائے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو اینٹ لے کے جا رہے ہیں، تو شوق دلا رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنا چاہیے، اور آدمی اس حدیث کو بائک کے پیچھے لے کے گھوم رہا، تعویذ بنا کے 28-12. ہاں اس لیے امام بخاری نے بیان کیا اس حدیث کو، ہاں کہ اپنی بائک کا نمبر بنا لے گا، اس کو باہر جگہ اس کو بیان کرے گا. امام بخاری نے حدیث بیان کیا کہ مسجد کی تعمیر کرنے کا حوصلہ ملے. اب چونکہ اس حدیث کے ساتھ وہ بات بھی اٹیچ تھی پوری، تو محدثین کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ جب حدیثیں بیان کرتے ہیں اور اس میں کچھ باتیں صحابہ کے اختلاف والی ہوں تو وہ بھی ساتھ میں بیان کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محدث انہوں نے اپنے استاد امام بخاری اکیلے سن کر نہیں آئے. امام بخاری اپنے استاد سے سن لیتے اور بھی 4-5 لوگ سن لیتے. امام بخاری یہاں کے شارٹ کر دیں گے تو باقی لوگ امام بخاری بجرے کر دیں گے، بھول گیا. ہاں امام بخاری بجرے ہو جائے گی کہ حدیث بھول گئے، آدھا بیان کیا آدھا بھول گئے. یہ مجبوری ہوتی ہے امام بخاری.
امام بخاری کہیں تختی کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مکمل ذکر کرتے ہیں. آپ الزام نہیں کرتے امام بخاری بھول گئے. امام بخاری ایک حدیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کرتے ہیں لیکن سب جمع کرو تو مکمل حدیث سامنے رکھ چکے. آپ جرح نہیں کر سکتے, آپ جرح نہیں کر سکتے ان پہ. پورا واقعہ بیان کرتے ہیں, کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں. لیکن ایسا امام بخاری نہیں کرتے کہ اپنے استاد سے جو سنا اس کا ایک ٹکڑا بیان کر باقی گول کر دینا. ایسا کریں گے تو جرح ہو جائے گی دوسرے محدثین کی طرف سے. تو محدث جیسے وہ حدیث ہے مصنف عبدالرزاق کی کہ ابو لہب جہنم میں گیا, وہاں اس کو پینے کے لیے شربت مل رہا ہے. کیوں؟ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اس نے باندی آزاد کر دیا تھا, اس لیے وہ شربت پی رہا ہے جہنم میں. امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی اس کے ساتھ وہ جملہ اٹیچ ہے, معلق نہیں. امام بخاری نے اس کو معلق نہیں ذکر کیا, یہ روایت کے اندر ویسے ہی ہے, یعنی سند کے ساتھ یہ ٹکڑا امام عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق میں جیسے روایت تھے ویسے اٹھا کے امام بخاری اپنے استاد سے سنا تھا جیسے نقل کر دیا. یعنی آخر کا یہ حصہ سند سے جڑا ہوا نہیں ہے, لیکن وہ تعلیق امام بخاری کی نہیں ہے کہ کہیں اور سے سند ہو اس کو اڑا کے یہ متن ذکر کر دو. ایسا نہیں امام بخاری نے کیا, پوری حدیث جیسے تھی ویسے لا کے نقل کر دیا. یہ مجبوری کس بات کی ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہ کریں تو سامنے والا جرح کر دے گا, یہ ٹکڑا یہ بھول گئے. تو یہ مجبوری ہوتی کبھی کبھی محدثین کی کہ وہ جو تاریخی بات اٹیچ ہے اس کو کاٹ کے الگ نہیں کرتے ہیں کہیں ان پہ جرح نہ ہو جائے. یہ حفظ میں خلل ان کے یہاں, ضبط میں خلل ان کے یہاں, اس لیے وہ بیان کرتے ہیں. ایسے صحیح بخاری میں بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے, حیران رہ جائیں گے یہ چیزیں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی, مشاہدات سے مطلب. لیکن بات دیکھیں آپ, امام بخاری اس پورے واقعے سے کہنا کیا چاہتے, اس پوری روایت سے جو نکالنا چاہتے ہیں امام بخاری بتا دیتے ہیں, یہ ہم بتانا چاہتے ہیں. باقی روایتیں باقی باتیں اٹیچ ہیں, وہ علماء کے لیے ہے, کتابوں کی حد تک ہے, وہ پبلک میں بیان کرنے کے لیے نہیں. پبلک میں بیان کرنے کے لیے جو فضیلت کی باتیں بیان کرو, جو حدیث رسول ہے. نام کیا صحیح بخاری کا؟ الصحیح المسند, یعنی جو مسند جو نبی کی بات ہے, یہ مشاہدات نبی کی بات ہے, یہ صحابہ کی بات. لیکن چونکہ نبی کی بات جس سند سے آ رہی اس سند کے ساتھ یہ چیز بھی اٹیچ ہے, اس لیے محدث کی مجبوری اس کو بیان کرنا, ورنہ اس کی حافظے پر سوال اٹھ جائے گا. ایسے ہی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں, البدایہ والنہایہ ہو, جو امام طبری نے کیوں کہا کہ میں ایسی باتیں لکھ رہا ہوں کہ آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی, کیونکہ امام طبری ایک اتھارٹی ہے. اگر وہ ایسی روایتوں کو چھوڑ دیں گے تو کہیں گے یہ جاہل, اس کو تاریخ آتا ہی نہیں. یعنی اس فیلڈ کے ماہرین کہیں گے اس کو کیا تاریخ آتا ہے, 2-3 روایت بیان کر دیا. ابھی اگر صحیح روایت کا التزام کر کے امام طبری بیان کرنا چاہے تو واقعی کربلا میں آپ دیکھیں صرف ایک روایت صحیح, باقی سب کی سب دیکھیں, تو کیا کچھ آدمی بیان ہی نہیں کر پائے گا, تو الزام لگ جائے گا مہارت پہ, کسی کچھ پتہ ہی نہیں. اس لیے امام طبری رحمہ اللہ پہلے ہی ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ میں جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں تمہاری عقل میں نہیں آئے گا, لیکن چونکہ یہ فیلڈ ہے, ہم اس فن میں آئے رہے ہیں جسے بیان کرنا ہے. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ذکر کرتے ہیں کوئی بڑی مکروہ روایت, تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ لا یستدرک علیہ, تاکہ کوئی نقد نہ کرے کہ ابن کثیر نے واقعہ چھوڑے, اس کو پتہ ہی نہیں. یعنی اگر میں نہیں ذکر کروں گا تو کوئی بندہ ہم کو سکھانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا کس کو پتہ نہیں, تو مجھ پر استدراک نہ ہو اس لیے میں اس کو ذکر کرنا ہوں, ورنہ اس لائق نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے. امام ذہبی میزان لکھتے ہیں, بعض روات جو ضعیف نہیں ہے, بڑی تکلیف کے ساتھ امام ذہبی میزان میں ذکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, اگر فلاں نے امام ابن عدی نے نہ ذکر کیا ہوتا تو میں یہاں نہیں ذکر کرتا, میری مجبوری ہے, نہیں ذکر کروں گا تو اگلا ناقد کھڑا ہو جائے گا, ذہبی کو پتہ نہیں کہ یہ بھی ضعیف, اس لیے میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں تاکہ مجھ پر نقد نہ ہو. یہ مجبوریاں ہیں محدثین کی, مورخین کی, کہ ان باتوں کو ذکر کرنے کی ہمیں اسی انداز میں لینا چاہیے. انہوں نے ڈسکلیمر دے دیا کہ میں نے کیوں ذکر کیا, بتا دیا انہوں نے, اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھی تاریخی روایات سے متعلق, اور اس سے پہلے میں نے مشاجرات صحابہ سے متعلق سلف کا موقف کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے, آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. یہ مجلس انشاءاللہ صرف سوال جواب کی مجلس ہوگی. کچھ اور باتیں تھی رکھنے کی لیکن وقت نہیں ہے, انشاءاللہ نوٹس میں وہ چیزیں آپ کو فراہم کر دی جائیں گی, لیکن یہ مجلس صرف سوال جواب کے لیے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر تیسرا گروہ جس نے جنگوں میں شرکت نہیں کی حق پر تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کو اقرب الی الحق کیوں کہا گیا؟ تو دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
اسی چیز کی وضاحت کی. اقرب میں اور علی الحق میں دونوں میں فرق ہے. تو یہ تو آپ خود اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اقرب کہا گیا ہے حق سے زیادہ قریب. تو یہ نہیں کہا گیا, تعبیر یہ روایت کی یہ نہیں ہے کہ حق پر یہ روایت کی تعبیر نہیں ہے, اقرب کہا گیا. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ معاویہ اور علی کے بیچ میں جب اقرب کی تعبیر آ رہی, اس کا مطلب معاویہ بھی قریب ہے لیکن علی اقرب ہے, مکمل وہ تیسرا گروہ ہے حق پہ. تو اقرب کی تعبیر ہی بتا رہی ہے کہ معاویہ اور ان دونوں کا معاملہ اقرب اور قریب کا ہے, اور بہتر بات یہ تھی کہ لڑائی نہ کی جاتی. جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا وہ سب سے صحیح موقف تھا. امید ہے کہ یہ بات واضح ہوئی ہوگی. اور یہ بات ساتھ میں ہاں معلوم ہے وہی روایت. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جس گروہ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے الگ تھلگ تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا گروہ, اس کی کئی خصوصیات ہیں. میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی سی, میں خلاصتاً آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت, ان لوگوں نے تلوار نہیں اٹھائی. دوسری خصوصیت, ان لوگوں نے زبان بھی استعمال نہیں کی. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کی سب سے بڑی تعداد انہی لوگوں کے ساتھ تھی. محمد بن سیرین وغیرہ نے کہا کہ اس وقت صحابہ کی تعداد 10,000 تھی, لیکن جو لڑنے گئے دونوں طرف سے ملا کے 30 بھی نہیں تعداد پہنچتی. آپ سوچیں کہ 10,000 کی تعداد میں 30 صحابہ بھی لڑائی کے میدان میں نہیں گئے. اس سے بھی اس گروہ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ یہ بڑی تعداد تھی. اور چوتھی بات یہ کہ جو صحابہ گئے بھی اس میں کئی ایسے تھے جو بادل نخواستہ گئے, اپنے والد کی رعایت میں گئے, لیکن میدان جنگ میں قتال نہیں کیا, صرف کھڑے رہے. جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گئے, ان کا خود کا بیان ہے میں چلا تو گیا ابا کے ساتھ لیکن میں کسی کو مارا نہیں. اور علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ, وہ بھی نہیں جانا چاہتے تھے, چلے تو گئے لیکن وہاں پہ کسی کا قتل نہیں کیا. پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو گروہ تھا جو لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا, اس میں اہل علم علماء صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی. حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ابو ہریرہ یہیں پہ ہیں, دونوں سے الگ ہیں. صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کو رازدار کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول کے راز کو جاننے والے, خاص طور سے فتنوں کے بارے میں ان کے پاس بہت راز ہوتے تھے, وہ بھی کسی کے ساتھ نہیں گئے. آپ بتائیں جو فتنوں, یہ دونوں صحابہ فتنوں سے متعلق احادیث کے ایکسپرٹ ہیں. کون؟ ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن سیکھے ہیں. ایک برتن میں نے آپ لوگوں کو سنا ہے, دوسرا نہیں سنا, دوسرا فتنوں سے متعلق تھا. یہ خصوصی تعلق ہے ابو ہریرہ کا, اس کے باوجود میدان جنگ میں نہیں ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے نام جانتے ہیں, اس کے باوجود دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس گروہ کی جو میدان جنگ میں نہیں. اور بڑے بڑے صحابہ جو ہے اسی طرف ہیں. عبداللہ بن عمر جو سب سے اللہ کے رسول نے جن کو نیک کہا اور جن کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے متبع اللہ کے نبی کی سنتوں کو چن چن کے عمل کرنے والے. اللہ کے نبی راستے میں جا رہے ہیں کہ اتفاق سے نماز کا وقت آیا, وہاں نماز پڑھ لی, تو عبداللہ بن عمر بھی جا رہے ہیں تو اتفاق سے وہ بھی وہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ کمال اتباع ہے. بلکہ دیوبندی حضرات لکھتے ہیں فنا فی الاتباع, ان کی جو اپنی تعبیر ہے نا فنا فی الشک کی, تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں لکھتے ہیں فنا فی الاتباع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہ بھی کہا کسی کے ساتھ نہیں. تو سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ جو علماء کی تعداد ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ جو الگ طرح کی دلیلیں بھی دے رہے ہیں, اس کے علاوہ یہ وہ صحابہ ہیں جو خاص ان حدیثوں کے راوی ہیں جو فتنوں سے روکتی ہے. جیسے اس میں سب سے اہم بات, جو بہت سارے روایت ہے, میرے پاس نوٹ ہے, میں انشاءاللہ نوٹس میں آپ کو دے دوں گا. اس میں جو ان کی روایت ہے محمد بن مسلمہ کی, بہت ہی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انہا ستکون فتن و فرقہ, کہ فتنے ہوں گے, اختلاف ہوگا. تو کہا کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, اللہ کے نبی نے کہا کہ اے محمد بن مسلمہ جب ایسا وقت آئے گا تو کیا کرنا, فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا, تو اپنی تلوار کو احد پہاڑ پہ رکھ دینا, یعنی پتھر پہ مار کے توڑ دینا, اپنی تلوار کو ختم کر دینا, توڑ دینا, تاکہ غلطی سے کوئی کنونس کر کے میدان جنگ میں لے جائے تو تمہارے پاس سامان ہی نہ لڑنے کے لیے. تو ایسا وقت آئے تو تلوار توڑ دینا. تو کہتے ہیں کہ فَضْرِبُوا حَتَّى يَنْقَطِعَ, اتنا مارنا پتھر پہ کہ تلوار ٹوٹ جائے. ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ,
اور پھر اپنے گھر میں بیٹھ جانا حتی تاتی کا عید خاتیتن، اگر وہاں تمہیں کوئی قتل کرنے کے لیے تو بھی لڑنا مت. اور کہتے ہیں فقد وقعت، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا ویسے ہی ہوا. وقد فعلت ما قال رسول اللہ، اور میں نے وہی کیا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا. کتنی واضح بیان ہے. خود راوی حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا تھا کہ فتنہ آئے گا تو تلوار توڑ دینا، میں نے وہی کیا، تلوار توڑ دیا، نہ علی کے ساتھ نہ معاویہ کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن لوگوں نے لڑائی میں قدم رکھا بعد میں انہیں پچھتاوا بھی ہوا. وہ لوگوں کو پسند نہیں تھا، لیکن جو لڑائی سے دور رہے انہیں کبھی پچھتاوا نہیں ہوا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بارے میں جھوٹی بات بیان کرتی ہے، جو کہتے ہیں جھوٹی بات بیان کی جاتی ہے، جو کہتے ہیں روایت بیان کی تھی کہ مجھے آخری عمر میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے باقی گروہ کے ساتھ مل کے قتال کیے. نہیں، جھوٹی فیبریکیٹڈ بات ہے، ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا. اور علماء کو آپ دیکھیں گے تو متعدد علماء نے، بہت سارے علماء نے، متعدد علماء نے اور بہت ساری محدثین نے ایسے ہی لوگوں کو کثیر تعداد میں بتایا ہے اور انہی کے قول کو بہتر قرار دیا ہے جو لڑائی سے اپنے آپ کو دور ہے. اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی نے اس موقف کو سراہا ہے، کیونکہ اس موقف کو انجام تک پہنچایا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر کے. جب صلح کرائی تو حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی، چونکہ خلافت دے رہے ہیں، کیونکہ سامنے اپنے بھائی ہیں. حالانکہ عثمان بن عفان سے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ ارادک المنافقون علی خلی، منافقین تم سے خلافت چھینیں گے، دینا مت. عثمان سے کہا تھا خلافت مت دینا، مار ڈالنے کی، خلافت دینا نہیں. اور حسن خلافت دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی اس کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی کے انداز دو کیوں ہے؟ کیونکہ سامنے والے خلافت جن کو دی جا رہی وہ الگ الگ ہے. عثمان سے مانگنے والے منافق ہیں اور حسن جن کو دے رہے ہیں وہ اپنے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی اس کو سر ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. خلاصہ یہ کہ یہ تیسرا گروہ ہی سب سے بہتر گروہ تھا، لیکن ہمیں محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے. ہمیں یہ سب تقسیم والا نہیں کیا تو علمی باتیں، یہ علمی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے. کہنا چاہیے کہ ہم اس میں ہم باتیں نہیں کرنا چاہتے. جی صحیح مسلم ہے عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ والی روایت. عبدالرحمن بن عبد رب والی کعبہ والی روایت پہ نا میرا تقریباً آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے میرے یوٹیوب پر ہے، جا کے سن لیں بہت ڈیٹیل میں. یہ شخص تھا کوفی، اور اس شخص کی پوری دنیا میں اس روایت کے علاوہ کوئی روایت ہی نہیں ہے. یہ واحد روایت ہے. روایات کے انبار میں، روایت کے سمندر میں صرف یہی ایک روایت ہے. اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد وہ جو کوفی تھے نا، بہت سارے کوفی ایسے تھے جو اکسانے کا کام کرتے تھے لوگوں کو. حسن بن علی کو خط لکھے نا کہ کیا آپ کمزوری سے آپ نے صلح کیا ہے، اشارہ کریں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. انہوں نے خط ڈال دیے پانی میں، ڈانٹا ان کو، کہا یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، میں نے خلافت چھوڑ دیا اتحاد کے خاطر. تو یہ لوگ ہمیشہ ایسے اکساتے تھے، فتنہ فساد. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن یہ کچھ لوگ تھے، کچھ آوازیں نکلتی رہتی تھیں، انہی میں سے یہ شخص بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پورا ڈیٹیل لیکچر ہے، جا کے آپ سن لیں. اس کو میں یہاں دہرا نہیں سکتا، اور 2-3 منٹ میں بات واضح بھی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں 2-3 گھنٹے کا لیکچر دیکھ کر، تو 2 منٹ میں تھوڑی سالو کیا جا سکتا اس کو. تو آپ کو بھی پورا دیکھنا چاہیے، دوسری طرف کی بات سننی چاہیے تاکہ معاملہ واضح ہو. تو آپ جا کے وہ لیکچر سنیں انشاءاللہ. ہاں ٹھیک. یہ گاڑ اخذ نبر کن JK03D 7856 یہ غلط پارکنگ مز اتن دقت سو تھو تو سو ڈال گاڑ JK03D 7856 یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں وہ موقف تلوار. کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بات ثابت ہے کہ اگر میں فتنے کے دور میں ہوتا تو میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تلوار اٹھاتا؟ بالکل ثابت نہیں ہے، قطعا نہیں ثابت ہے، ہرگز ثابت نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان سے ثابت ہے تو ہماری ویب سائٹ لائیو ہے انٹرنیٹ پہ، آپ آئیے، وہاں پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، ہمارا میل ہے، سب کچھ اویلیبل ہے. آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہم کو بتائیے. ہماری اسٹریم بھی ہوتی ہے جہاں آپ لائیو جڑ کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. آپ یہ ثبوت لے کر آئیے ہمارے سامنے اگر ایسا ہے تو. کچھ اہل حدیث بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجتہادی خطا کا مرتکب گردانتے ہیں. بالکل گردانتے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں گردانتے. اسی لیے تو ہم نے نصیحت کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اہل حدیث کا جو اصل موقف ہے، جو سلف کا موقف ہے، وہ ہم نے پیش کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ان حضرات کا، اور امام احمد بن حنبل، ان حضرات کا، امام قرطبی، ان حضرات کا جو موقف تھا وہ سب سے اسلم اور سب سے بہتر ہے. اسی موقف کو ہمیں
سامنے رکھنا چاہیے، زبان بالکل بند رکھنا چاہیے. یہ کہہ کے آپ کو کیا مل جائے گا کہ معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی؟ بتاؤ کیا مل جائے گا؟ یہ بول کے آپ کو کیا مل رہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی؟ کیا یہیں فیصلہ کیس کلوز ہو جائے گا کہ اللہ کے یہاں معاملہ نہیں اٹھے گا؟ اٹھے گا. اختلاف ہوا ہے تو اللہ کے یہاں ہر اختلاف کا حل ہوگا. آپ کے کہہ دینے سے کیا کیس کلوز ہو جائے گا؟ نہیں تو کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. چپ رہو. خود علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انما الحساب علی معاویہ وعلیہ. علی رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیس بند نہیں ہوا، اللہ کے یہاں کھلے گا، اللہ فیصلہ کرے گا. آپ کیوں یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ بھائی ان کو 2 اجر، ان کو 1 اجر؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا، آپ کر رہے ہو یہیں کہ فیصلہ بیٹھ کے کر رہے ہو آپ. اگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مکمل حق پر سمجھا جائے تو کیا یہ حضرت علی کی شان اور فضیلت کے خلاف نہیں ہے؟ بھائی کبھی کبھی ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے موقف پر دوسرے صحابہ کے موقف کو ترجیح دیتے کہ نہیں دیتے؟ بہت سارے فقہی معاملات میں تو جب فقہی معاملات جو اصل دین کا مسئلہ ہے اس میں ایک فتویٰ ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، ایک موقف ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کا جو موقف ہے دوسرے صحابہ کا وہ زیادہ بہتر ہے. جبکہ کبھی کبھی صحابہ میں جب اختلاف ہوتا ہے تو صحابہ میں ایک موقف بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، دوسرا موقف صحابہ کی اکثریت ہوتا ہے، لیکن بعض معاملات میں کم لوگوں کے موقف کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں. تو جب فقہی معاملات میں کسی افضل صحابی کے موقف کو مرجوع کرا دینا یہ اس کی توہین نہیں ہے، تو سیاسی معاملے میں اگر اس کے موقف کو ہم مرجوع کر دیں تو یہ توہین کیسے ہوگی؟ اور دوسری بات، ہم کہاں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ بھی نہیں رہے. سیاسی فقہی معاملے میں ہمیں ضرورت ہے کیونکہ عمل کرنا ہے. سیاسی معاملات میں راجے مرجوع کی ضرورت ہی نہیں، اللہ پہ چھوڑ دو آپ. یہ تو جو حدیث ہے جو بعض اہل علم نے تشریح کی، وہ جب ہم اس فیلڈ میں اترتے ہیں نا مشاجرات میں، جب وہ مجبوری آتی ہے تب ہم بات کرتے ہیں، ورنہ یہ سب راجے مرجوع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ فقہی معاملات میں ضرورت ہے کیونکہ آپ کو عمل کرنا ہے، لیکن یہ سیاسی معاملات آپ کو عمل نہیں کرنا ہے. آپ کو کیا صفین پارٹ 3 لڑنے جانا ہے؟ ہاں، حالانکہ پارٹ 2 بھی نہیں لڑے گی تو کیوں آپ اس کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، ہمیں کوئی لینا دینا ہے اس سے، اس لیے ہمیں اس میں راجے مرجوع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی یہ کسی کی توہین نہیں ہے بھائی. کسی کی موقف کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا اور یہ بھی غلط نہیں، اس میں دیکھو لکھا غلط کی بات نہیں، یہ افضل اور بہتر کی بات ہو رہی، اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین ہے، تو یہ توہین نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ولد کی بیع کے قائل تھے. باریک مسئلہ، فقہی مسئلہ علماء جانتے ہیں. لونڈی اگر ماں بن جائے تو اس کو بیچنا درست نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا کہ درست ہے. جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے جو عدالت کے جو اس کے جج ہوتے تھے ان کو بلا کے کہا کہ آج سے فیصلہ یہ کرنا کہ اس کا بیچنا درست ہے. تو جج لوگوں نے کیا کہا کہ 3 خلیفہ کے دور سے یہ فیصلہ ہوتے چلا ہے، اگر ہم آپ کی کہنے پر نیا فیصلہ کرنے بیٹھے تو کتنا ہنگامہ ہوگا آپ سوچیے. تو علی رضی اللہ نے کہا ٹھیک ہے جیسا کرے تو ویسے کرو، میرا چھوڑو. تو اس کو وڈرا کر لیا، اپنے موقف کو سمیٹ دیا اور کہا اگر فتنہ ہو رہا ہے تو جیسا تم لوگ کرے تھے اپنا ہی موقف چلو، ہم سے پہلے لوگوں کا موقف چلو ہمارے چھوڑو. تو کیا ان کی شان کم ہوگی اس سے؟ ان کی فضیلت کم ہوگی؟ نہیں، بلکہ جن لوگوں نے کہا کہ وہ علی رضا کا احترام نہیں کرتے تھے لیکن ان کو لگا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا امت کے حق میں، کچھ فتنہ فساد ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے سمجھایا. جب لوگوں نے علی رضا نے مانا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اگر مشاجرات صحابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی ہے تو محدثین نے احادیث کیوں نقل کی؟ میں جواب دے چکا ہوں، شاید آپ نے سنا نہیں. محدثین نے اس لیے نقل کی کہ وہ حدیث میں اصل اللہ کے نبی کا فرمان ہے لیکن مشاجرات کی باتیں اٹیچ ہیں. اب محدث کی مجبوری ہے اگر کاٹ دے تو اس کے حافظے پہ سوال اٹھ جائے گا، اس لیے اس نے بیان کیا. اس نے نہیں بیان کیا کہ ہر اور کون سی کتاب میں بیان کیا، جو کتاب اہل علم کے لیے، متخصصین کے لیے، ایک کلاس کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کتاب نہیں لکھی گئی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں لکھی گئی ہیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہو؟ اگر آپ کو یزید کے ساتھ رہنا تو دعا کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، جب جنت مانگو تو سب سے اعلیٰ درجہ مانگو. تو کیا صحابہ سے آپ کو دشمنی ہے؟
ان کے ساتھ نہیں رہنا آپ کو. تو اگر مانگنا ہے تو آپ اعلیٰ درجہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب عطا فرمائے. اتنا بخل جب مانگنا, اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے. آپ کو نبی کے ساتھ کیوں نہیں رہنا, یزید کے ساتھ کیوں رہنا؟ میں تو کہتا ہوں اے اللہ مجھے نبی کے پڑوس میں جگہ دے جنت میں. مجھے صرف جنت نہیں چاہیے, نبی کے پڑوس چاہیے, ہمیں صحابہ کا ساتھ چاہیے. تو یہ دعا کرنے میں کیا جاتا ہے آپ کو؟ کسی شخص کا کسی معاملے میں دفاع کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہی سب سے بڑا آدمی ہے, وہی سب سے اعلیٰ درجہ اعلیٰ آدمی. ارے یزید تو جانے دیجیے, کوئی نان مسلم ہوگا, اگر وہ کسی کیس میں انوالو نہیں ہے اور اگر ہمیں حق پتہ ہے تو ہم کہیں گے کوئی قتل کا کیس چل رہا, اسے نہیں مارا ہے, کسی دوسرے نے مارا, ہم کہیں گے یہ قاتل نہیں ہے. تو کیا ہم دعا کریں گے اللہ ہم اس کے ساتھ ہمارا حشر کریں؟ ہاں, یہ مسئلہ قتل کا ہے نا. اب ایک آدمی اگر بری ہے, ہماری نظر ہمیں نہیں لگتا وہ انوالو ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا قتل میں ہاتھ نہیں ہے. تو یہ جس کو بھی ہم بری قرار دیں, ہر دنیا میں جتنے جج ہیں کسی بھی مرڈر کیس میں فیصلہ دے کہ اس کو باعزت بری کرتے ہیں تو ساتھ میں دعا کرے اس کے ساتھ ہمارا حشر ہو. یہ کون سا طریقہ بھائی؟ جو اچھے لوگ ہیں امت میں, بہترین لوگ ہیں, جو صحابہ موجود ہیں, افضل ترین صحابہ موجود ہیں, اللہ کے نبی ہیں, انبیاء ہیں, تو اب وہ حدیث کیا ہے تجارت والی؟ شیخ البانی نے پہلے ضعیف کہا تھا, بعد میں صحیح ترغیب میں حسن کہا کہ التاجر الصدوق, جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن انبیاء, شہداء, صدیقین کے ساتھ ہوگا. ہاں, یا مطلب عام لوگوں کا تھوڑی, کتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم آپ کہتے تو یزید کے ساتھ حشر ہو, ہم تو بھائی دعا کرتے ہیں ہر نماز میں, ہمیں اس راستے پر رکھ, ان لوگوں کے ساتھ رکھ جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو جو نبی ہیں, انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صحابہ ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں. تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو بڑی چیز مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھ. باقی دفاع کی بات آئے گی تو مسلمان تو جانے دیجیے, کوئی کافر بھی ہے, نان مسلم بھی ہے, اگر اس نے جرم نہیں کیا ہے ہمارے پاس میں تو ہم کہیں گے یہ انوالو نہیں ہے. یزید بن معاویہ کے خلافت نہ لینے کا مسئلہ جو ہے, ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے بیٹے نے حکومت لینے سے انکار کر دیا, کہا کہ اگر یہ حکومت کیا ہے خون سے زیادہ بوجھل ہے, میرے لیے خون سے زیادہ بوجھل ہے. دیکھیے جب کسی کو مجرم ثابت کرنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ گھر کی گواہی پیش کی جائے, جب گواہی نہ رہے تو. اصل میں جو کربلا کا جو مارکا جن لوگوں نے برپا کیا, جنہوں خرافات کی, تو ان کے برخلاف گھر کی گواہی موجود ہے. شہید کربلا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین کہتے ہیں جب ان لوگوں نے مگرمچھ کے آنسو بہائے تو طبقات ابن سعد کی حسن روایت ہے, کہا کہ یہ ہم پر رو رہے ہیں تو ہم کو قتل کس نے کیا؟ تو شہید کا بیٹا بول رہا نا کہ ان لوگوں نے, یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. وہی زین العابدین جو ہے صحیح روایت ہے تاریخ اسلام میں سند کے ساتھ نقل ہے کہ جب یزید کے پاس پہنچے تو یزید کہتے ہیں, زین العابدین کہتے ہیں فلما رآنا بکا, جب ہم کو دیکھا تو رو پڑا. وہاں زین العابدین یہ نہیں کہتے کہ مگرمچھ کے آنسو, یہی ہم کو مارا تو کیوں رو رہا؟ کوفہ والے روتے ہیں تو کہ یہ ہم کو مار کے رو رہا, یزید رو رہا تو کچھ نہیں بول رہے. تو گھر کی گواہی ہے نا, یعنی شہید کربلا کا بیٹا جو آئی وٹنس ہے, میدان جنگ میں موجود ہے, وہ بلیم نہیں کر رہا یزید کو, وہ بلیم نہیں کر رہا ان لوگوں کو. تو اب ان لوگوں کو یزید کو برا ثابت کرنے کے لیے کن کو چاہیے تھا کہ جیسے ادھر یہ لوگ گھر کی گواہی پیش کرتے ادھر بھی گھر سے کسی کو کھڑا کر دیں, تو بیٹے کو کھڑا کر دیا جھوٹ موٹ. یہ معاویہ جو ہے دستبردار ہو گیا, کہا کہ ہمیں جو ہے یہ نہیں چاہیے, یہ خون پر حکومت نہیں کرنا ہے. ہر کتنی غلط بات ہے, چھوٹی بات ہے. یہ یزید کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ لوگ کسی طرح سے قبول کر لیں, یہ بہتان ہے. جو وہ روایت ہم نے ہماری جو کتاب یزید میں, اس میں نے یہ روایت نقل کر کے اس کی صنعت پر بات کی. یہ کوئی پہلی بار سوال نہیں لا رہے ہیں, کتنا 10 سال ہو گیا اس روایت کا پوسٹ مارٹم کیا گیا, اب بھی لوگوں کے ذہن پہ وہ روایت گھوم رہی ہے. تو یہ جھوٹی روایت ہے, بنی بنائی روایت ہے. جی سر, یہ بلکہ اکثر حدیث ہے کہ وہ بعض وہ خودکشی کرتے تھے, کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہاں, شیخ کا کہنا یہ ہے کہ جو صحابہ نے خودکشی کی نبی کے زمانے میں, جو کیا وہ جنتی ہیں جنگوں کے اندر؟ تو دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے نا, ہاں میں دونوں باتیں کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے خودکشی کیا تو خواب میں ان کو دیکھا گیا تو جنت میں تھے, اپنا ہاتھ چھپائے ہوئے تھے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہجرت کی وجہ سے تمہیں جنت تو مل گئی ہے, لیکن تم نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا, رگ کاٹا تھا, اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی نے دعا کیا, اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی ٹھیک کر دیں. محدثین نے لکھا کہ اللہ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی اور وہ صحابی ہاتھ بھی ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو اس سے پتہ چلتا ہے خودکشی کرنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کی دوسری نیکیوں کو دیکھ کے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہجرت یعنی جہنم میں جانے والا کام کیا، لیکن ہجرت کو دیکھ کے تم کو جنت میں داخل کیا رہا ہے۔ یہ جو جنگ کا واقعہ نا کہ ایک شخص نے جو ہے خودکشی کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من اہل النار، اس شخص کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے۔ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، اور صحابہ کتبے جو صحابہ ہیں، مورخین کی جو کتابیں ہیں، ایز اے صحابی وہ مینشن ہمارے یہاں وہ باقاعدہ درج ہو، تو یہ شخص جو اس جنگ میں شہید ہوا تھا ان نون ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص کون تھا، اس کا کیا نام تھا، کیا اس کو صحابہ نے صحابی سمجھا، یہ معلومات نہیں، اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابی جہنم میں گئے، یہ نہیں بول سکتے۔ ایک نامعلوم کردار ہے، نامعلوم شخصیت ہے، اس ابہام ہے، جب کلیئر نہیں روایت میں تو ہم اس کو 100% صحابی نہیں بول سکتے۔ یہ سوال ہے کہ ادراجات الزہری فی البخاری، صحیح بخاری میں زہری کے ادراجات ہیں، اصل میں وہی جو میں بیچ میں بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کو بھی پتا ہے کہ امام زہری کا یہ ادراج ہے ان کی طرف سے، جیسے خودکشی والی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی رک گئی تو خودکشی کا خیال آپ نے فرمایا، یہ روایت یہ حصہ مدرج ہے، یعنی جو سند متصل سند کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے حصہ، یہ امام زہری کا بیان ہے، ادراج ہے۔ امام بخاری نے کیوں بیان کر دیا؟ کیونکہ ایسے انہوں نے آگے سے سنا تھا، اسے بیان کر دیا، لیکن یہ حصہ شیخ البانی کی بھی تحقیق ہے سب کی کہ یہ حصہ مدرج ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا کیا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ محدثین کی مجبوری ہے۔ ایسے وہ روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وراثت مانگی تو حدیث سنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو پھر وہ ناراض ہو گئی، اور یہ جو تھوڑا 2-3 جملہ وہ بھی مدرج ہے، وہ بھی اصل سند کے ساتھ وہ لنک نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری میں ہے ادراج ہے، محدثین نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، اور یہ ادراج محدث کی مجبوری ہے۔ لیکن جب امام بخاری نے کہہ دیا المسند، تو امام بخاری کی مراد کیا ہے کہ ہماری اصل کتاب کا میں صرف وہ حصہ مراد ہوگا جو متصل سند سے نبی سے نقل کیا جا رہا ہے۔ کسی روایت کے ساتھ معلقات ہیں، باب کے تحت کچھ چیزیں ہیں جو متصل مسند کی کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ اصل صحیح بخاری کا پارٹ نہیں ہے، وہ حصہ اصل صحیح بخاری میں شامل نہیں ہے، وہ سائڈ سے وہ چیزیں ذکر کی گئی جی۔ یا اگر لمبی روایت ہے، کچھ حصہ امام بخاری نے ذکر کیا تو ساتھ میں کچھ اور جڑا ہوا، وہ امام بخاری کا مقصود نہیں، وہ کتاب کا حصہ نہیں جی۔ محترم، تخریج حدیث میں حافظ زبیر الزئی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ جائیے جس ملک کے ہیں، میں تو کبھی ملاقات نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، یہ جس ملک میں ہیں ان ملک کے علماء سے کچھ انصاف کی باتیں ہوتی، ہمارا تو ان سے اختلاف بھی ہوا ہے تو کسی مخالف سے تھوڑی رائے پوچھنا چاہیے۔ جیسے جنگ جمل اور صفین میں کیا ہوتا ہے، معاویہ ایک شخص ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا موقف پیش کر رہا ہے، بھائی جب 1-2 فریق ہیں تو دوسرے سے رائے نہیں پوچھی جاتی ہے، ہاں؟ اب یہ بہت ساری باتوں کو لے کر ہمارا ان کا اختلاف تھا، اب ہم سے پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ مطلب اللاجیکل، یہ جو ہے غیر دستوری ہے، مطلب یہ انصاف کی بات نہیں ہے، ایسے آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے، ان سے پوچھیں جو ان کے ہم موافق ہیں، بہت سے ہم بھی موافق ہیں لیکن کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، تو جو خاص طور سے جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے شاگرد ہیں، ان کے استاد ہیں، وہ لوگ بتائیں گے نا وہ کون ہے، ہماری کیا حیثیت، ہم کیا بتائیں گے ان کے بارے میں، وہ اس ملک کے ہیں، ہم اس ملک کے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ کئی سوال ہے لیکن صرف ایک سوال شیخ نے کہا، یہ آخری سوال ہے، ہاں ایک لاسٹ ہے، ہاں اس میں بھی 3 ہے لیکن اس میں ہم ایک لے رہے ہیں، ان کے شیخ کے انتخاب ہے، یہ اس کو لیجیے۔ اس میں ہے تقلید اور تمذہب کا حکم ہے، ہم نے اس میں ایک مستقل اسٹریم کیا ہے پلس میں تقلید کے بارے میں، تو اگر کسی کو یہ مسئلہ سمجھنا ہو تو جا کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہم تمذہب کو بالکل نہیں مانتے قطعاً، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید الگ ہے، تمذہب الگ ہے، وہ کسی طرح سے تقلید کی حمایت کرنے کے لیے یہ الفاظ سے کھیلتے ہیں، کہتے ہیں تمذہب یہ شرف کی بات، یہ شرف نہیں حزبیت ہے، یہ امت کو بانٹنا کہ یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، فلاں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی حزبیت ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہمارے ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں چاہے تقلید کے نام پر یہ آئے، چاہے تقلید تمذہب کے نام پہ آئے، قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ 2 ہی کیٹیگری ہے،
ایک یا تو مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. جو تمذہب والی بات کرتے ہیں نا وہ بڑے خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں کہ بھائی علماء نے دو ہی کیٹیگری کی ہے, ایک یا تو مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. ہم کہیں نہیں, بات غلط ہے, دو کیٹیگری ہے, ایک متبع کی ایک مقلد کی ہے. ایک متبع ہے ایک مقلد ہے. اور پھر متبع کی تین کیٹیگری ہوتی ہے. کیا؟ مجتہد متبع, طالب علم متبع, عامی متبع. اور پھر مقلد کی بھی تین کیٹیگری ہوتی ہے, مجتہد مقلد اور طالب علم مقلد اور عامی مقلد. ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں مجتہد اور مقلد ٹکرار نہیں. مجتہد جو ہوتا ہے, تقلیدی مجتہد, وہ ایک کنویں میں بیٹھ کے اجتہاد کرتا ہے. اس کے اصولوں کا, اس کے ضوابط کا ایک کنواں ہوتا ہے, اس کنویں سے باہر نہیں نکلتا. وہ اس کا ایک خاص اصول ہوتے ہیں, انہیں کو اپلائی کر کے اجتہاد کرتا ہے, لیکن اصولوں سے باہر نہیں جاتا ہے. لیکن جو مجتہد مطلق ہے, ابن تیمیہ رحم اللہ ہے, امام بخاری رحم اللہ ہے, امام مسلم رحم اللہ ہے, امام ترمذی رحم اللہ ہے, یہ جو محدثین ہیں, یہ محدثین کسی فقہ کے پابند ہو کے کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہیں. امام بخاری رحم اللہ, ہمارے سب سے بڑے امام امام بخاری رحم اللہ, اہل حدیث کے فقہ دینا, فقہ البخاری فی تراجمی, جا کے صحیح بخاری دیکھیں, ان کے فقہ دیکھیے, کیا اس میں تفقع نہیں ہے؟ کیا ان کے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں کیا لکھا ہے؟ چاروں ائمہ کا ترجمہ ہے, جا کے دیکھیں. جب امام بخاری کا نام آتا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ امام الدنیا, جبل الحفظ, امام الدنیا فی فقہ الحدیث. یہ لقب چاروں اماموں میں سے کسی کو نہیں دیا ہے. کس نے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے. امام بخاری کو امام الدنیا فی فقہ الحدیث کا ہے, وہ اہل حدیث کے فقیہ ہے, اہل حدیث کے امام ہیں. تو ہم تقلید کے قائل نہیں, نہ تقلید کے نہ تمذہب کے. کوئی قائل ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے کرے, لیکن ہم اس کے قائل نہیں, ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. جی بہرحال اس میں مزید وضاحت چاہیے تو ہماری اسٹریم جو تقلید کے نام سے میرے خیال سے 2 اسٹریم ہم نے کی ہے, اس میں بہت سارے لوگ سوال کرنے آئے, بہت سارے لوگوں نے ہماری باتوں کو کاؤنٹر کیا, بہت سارے لوگوں نے چیلنج کیا مجھ کو کہ ہم آپ کو مقلد ثابت کر دیں گے. میں نے 2 ہفتہ موقع دیا, مجھے مقلد ثابت کرو. تو اس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوں گی. نہ بھی کلیئر ہو تو ویلکم, آپ آئیے ہماری اسٹریم میں, تقلید کا مسئلہ لے کر آئیے, ہم سے بات کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں.